الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين وقال تعالى إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما وقال تعالى ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون صدق الله العظيم۔ انتہائی قابل قدر معزز علماء کرام، حفاظ اعظام، محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین اسلامی خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل ایک آیت مبارکہ ہم نے 26 آیات میں سے آپ کو سنائی۔ آج دوسری اور تیسری اور چوتھی آیت میں نے پڑھی ہے۔ اللہ کریم میرے وقت میں برکت عطا فرمائے تاکہ میں آپ کو جلد سے جلد تمام آیتوں کو مکمل کر کے میں اس کو کتابی شکل دے سکوں۔ اللہ کریم ہم کو بات سمجھنے کی توفیق دے۔ ایک اور آیت مبارکہ کو اس PIL میں داخل کیا گیا جس کے بارے میں ہم نے کل آپ سے کہا، اور چونکہ ہو سکتا ہے کچھ ایک دو احباب ایسے بھی ہوں گے جو نئے بیٹھے ہوں گے تو ان کے ذہن میں یہ بات پڑ جائے، اس لیے عرض کر رہے ہیں کہ 26 آیات جو رضوی اور اسلام دشمنوں نے اس کے ذہن میں ڈالی اور اس نے وہی ترجمانی، وہی زہر لوگوں کے سامنے اگلا، بظاہر اس کا ساتھ کسی نے نہیں دیا۔ مسلمانوں نے تو دیا ہی نہیں، کافروں نے تو بظاہر اس کو ٹھکرایا، لیکن اس کو ابھی بھی اپنے گود میں لے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اندرونی طور پر اس کو مالی معاونت بھی دے رہے ہیں، اور اس قسم کے لوگوں کو سنبھالنے کا اس کو ہیڈ بنایا ہوا ہے۔ تقریباً 42 سے زیادہ چینل ایسے ہیں جو ایکس مسلمز کے نام سے یوٹیوب پر موجود ہیں، جس کے اندر بیٹھ کر یہ لوگ اپنی غلاظت، اپنا تعفن اور اپنا گند لوگوں کے ذہنوں میں ڈال رہے ہیں۔ یہ بولنے کے پیچھے بھی ایک ریزن ہے۔ ایک بات یہ ہے کہ مسلمان چاہے تعداد میں کم کیوں نہ ہو، اللہ نے ہمیشہ مسلمانوں کا رعب زیادہ رکھا ہے غیروں پر۔ ہمیشہ آپ آزما لو، یہ بات کھلی آنکھوں سے دیکھنے والی ہے۔ اس کی بہت ساری مثالیں میں یوٹیوب پر بھی بتا سکتا ہوں، کیونکہ آج کل کی دنیا میں یوٹیوب ہم لوگوں کے لیے ایک دلیل بن گیا ہے، اس وجہ سے بتا رہا ہوں۔ ایک مسلمان بچی جس کے پیچھے سووں کے نوجوانوں کا گروپ، اور وہ نعرے بازی اور وہ شور شرابہ کہ جس کی حد نہیں، لیکن جیسا ہی بچی پلٹتی ہے اور ایک آواز اللہ اکبر کی دیتی ہے تو وہ پورے کا پورا گروپ واپس دوڑنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اللہ نے اپنے نام میں وہ اثر رکھا ہے، اپنی ذات میں اور اپنے دین میں وہ اثر رکھا ہے کہ جو اس کو اپناتا ہے، چاہے تھوڑی دیر کے لیے کیوں نہ ہو، اس کی زبان میں ایسا وزن پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ زبان سن کر کے اچھوں کی ہوا ٹائٹ ہو جاتی ہے۔ تو ایک یہاں تک کہ اس بچی کے بارے میں عرب علماء نے لکھ دیا، حالانکہ بنگلور کے ایک چھوٹے سے علاقے میں رہنے والی غریب کی بچی جب تعصب پسند کچھ لوگوں کے سامنے آ جاتی ہے اور وہ لوگ JSR کے نعرے لگاتے ہیں اور شور شرابہ کرتے ہیں، پلٹ کر صرف اس کا اللہ اکبر کہنا ان سبوں لوگوں کے اوپر بھاری پڑ جاتا ہے۔ خلاصے کلام یہ ہے کہ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ایک بچی، وہ بھی عورت بچی، فیمیل، جب وہ اللہ کا نام زبان پر لیتی ہے
تو اللہ تبارک و تعالی ہماری آنکھوں کو سامنے دکھا رہے. یہ نہیں میں اور بھی مثالیں دوں گا, یہ سمجھ لو پہلے. یہ معروف ہوا, سب نے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا, اس لیے میں یہ بتا رہا ہوں. اس کی مثالیں دے کر پھر قرآن مجید میں یہ آیت مبارکہ کیوں لائی گئی اس کے متعلق میں آپ کے سامنے عرض کروں گا. اس پر اعتراض ہوا اس آیت مبارکہ پر, سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا. ارے وہ تو کھلی بات ہے, چھپنے کی بات ہی نہیں ہے اس کے اندر, کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کا نام لینے پر, اسلام کو اپنانے پر رعب ڈال دیا ہے کافروں پر, مشرکوں پر. اس میں کوئی شبہ کی بات ہی نہیں ہے. لیکن ہم ان کے پوائنٹ آف ویو سے اگر سوچنے کی کوشش کریں تو اس وقت میں کیا خامی اس کے اندر آ سکتی ہے, اور اس کا جواب قانون کے اعتبار سے کیا ہو سکتا ہے, دیگر مذاہب کی کتابوں کے اعتبار سے کیا ہو سکتا ہے, انڈین لا, نیشنل لا, انٹرنیشنل لا کے اعتبار سے وہ قانون کے دائرے میں کس حد تک آتی ہے, اس بارے میں بھی آپ سے بات کریں گے. تو بہرحال وہ بچی کو آپ نے دیکھا ہوگا, ایک جو ہے بنگلور کی ایک بچی ہے, ماں جو ہے چھوٹی سی, ابھی میں سمجھتا ہوں انٹر کی ہوگی وغیرہ, لیکن جیسا ہی اس کی زبان سے اللہ اکبر نکلا, کافروں نے اپنا منہ موڑا اور بھاگنے پر مجبور ہوئے, اور جو ہے 3-4 مرتبہ اس نے نعرہ لگایا اللہ اکبر. تو عرب لوگوں نے اس بچی کا جو ہے باقاعدہ برج الخلیفہ کے اوپر ایک دن جو ہے نا باقاعدہ اس کے نام کی تشہیر لگائی, اور اس بچی پر فخر کیا کہ جو ہے تعصب پسند لوگوں کے سامنے تم کھڑی ہو گئی ہو, تم اسلام کی شیرنی ہو, تم کو سلام ہے. بہرحال بات سمجھ میں آ گئی. ایک واقعہ یہ ہو گیا. ایسے ہی میں آپ کو کتنے واقعات بتا دوں, کھول لو یوٹیوب, اس کے اوپر موجود ہے. میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں, اور نہ میں کوئی ایسی بات کہہ رہا ہوں جو اللیگل ہے کہ جس کے خلاف کوئی کارروائی ہو جائے. یوٹیوب پر کھلے عام موجود ہے, بغیر وی پی این کے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ 22 ملکیں مل کر کے ایک ملک افغانستان کو 35 سے 40 سال تک تابڑ توڑ حملوں سے مارتے رہے, لیکن کچھ نہ کر سکے, بال نہیں ہلا سکے. قربانیاں یقیناً اپنی جگہ, وہ تو ہر جنگ میں قربانیاں ہوتی ہیں, انہوں نے بھی دی, لیکن اس کا جو نتیجہ سپر پاور طاقتیں نکالنا چاہتی تھی وہ نتیجہ بولو نا نہیں نکال سکیں. اب جب وہ معاہدہ ہوا قطر کے اندر, تو اس معاہدے کے لیے پہلے سے 22 ملکوں کے صدور آ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں پارلیمنٹ میں, بیٹھے ہوئے ہیں انتظار میں, اور یہ جو ہے مسلمانوں کا یہ جو گروپ وہاں پر پہنچا. تو پھر آپ ان کی شان دیکھیے, ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے, یوٹیوب پر خود موجود ہے کہ ان کے جیب میں مسواک رکھی ہوئی ہے, سر پہ پگڑی رکھی ہوئی ہے, ہاتھ میں عصا اور تسبیح لیے ہوئے ہیں. ماں کا لال ان کو کمزور کر کے دکھا دے, ماں کا لال ان کو کمزور کر کے دکھا دے. اور رعب ایسا کہ یہ لوگ اندر گھسے تو صدور آدھے آدھے اڑ گئے. یہ میں تو ریکارڈ نہیں کر رہا نا بابا, میں کسی کو بدنام تو نہیں کر رہا ہوں نا. اللہ نے اسلام کے اندر رعب رکھا ہی ایسا ہے, ہم کر کیا سکتے ہیں. ارے بنانے والے مالک نے وہ جو ہے نا اصول بنایا ہے, تو اس کے اندر میرا اور تیرا کیا لینا دینا ہے. تو اس آدمی کو چھپ گیا. ان لوگ ہم بگاڑتے کیسا وہ بتا رہا ہوں میں. سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ, جو لوگ اللہ کے ساتھ شریک کرنے لگے, اللہ جو ہے مسلمانوں کی ہیبت ان کافروں کے اور مشرکوں کے سینے پر ڈال دے گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ لوگ خود اندر سے مزمحل ہے. اوپر سے ایک دکھ رہے سنترے کے جیسے, سنترا دیکھا ہے نا آپ لوگوں نے, اوپر سے ایک دکھتا ہے, لیکن جیسا ہی اس کا چھلکا ہٹاتے ہیں تو ہر شاخ اس کی الگ الگ ہے. لیکن مسلمان کیسے ہے؟ تربوز کے جیسے, اوپر سے اس کو شاخیں دکھتی ہیں, لیکن کاٹو تو سب اندر ایک نما لگتا ہے, ایک شان لگتا ہے. ان کو اگر آپ اللہ رسول بولو, یہ لوگ سب جمع ہو جائیں گے ایک جگہ پھر, حالانکہ پھر لڑتے رہیں گے. تو اہل حدیث میں بریلوی, تو جماعت اسلامی میں دعوت اسلامی, میں دیوبندی, تو بریلوی, تو تبلیغی جماعت کا فلاں فلاں, دنیا جہاں کے جھگڑے کرتے رہیں گے. لیکن تم رسول اللہ کی ذات پر, اللہ کی ذات پر کوئی بات کرو, یہ لوگ جمع نہیں ہو گے تو میرا نام بدل دو پھر. تو بظاہر یہ لوگ الگ نظر آتے ہیں, لیکن چونکہ ان کے قلوب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سے مطمئن ہے, اس وجہ سے ان کا اندرون ایک ہے اور ان لوگوں کا ظاہر ایک ہے, لیکن اندرون میں وہ ایسے ہیں جیسے شاخیں ہوتی ہیں جو ہے کیا بولتے جی اس کو, موسمبی کو جب چھلتے ہیں سنترے کو, اوپر سے خالی انہیں بھی زعفرانی کلر کا چھپ کریں گے کیا سن. میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا ہوں, نہ زعفرانی رنگ میں بنایا اس. زعفرانی رنگ چھلو, اندر سے شاخاں 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 رہتے, ایک نہیں رہتے, اور ہو بھی نہیں سکتے مشرکین و کفار, کیونکہ ہر ایک کی ذہنیت الگ ہے. ایک بولتا فلاں ہے بڑا, ایک بولتا فلاں ہے بڑا, ایک بولتا فلاں ہے بڑا. حالانکہ پھر اگر ہم ان کی کتابیں اٹھائیں تو جو ہے نا بھیشم پراپ کے اندر, بھیشم پراپ 26 کے اندر ادھیائے 2 میں لکھا ہوا ہے کہ وہاں پر جو ہے صاف الفاظ میں لکھا ہوا ہے کہ جو بھگوانوں کو, ایشور کو الگ الگ ذاتوں میں مانے گا وہ صحیح معنی میں سناتن دھرمی نہیں ہے, انہیں سیدھا نرک میں جائے گا, سیدھا نرک میں جائے گا. صاف لکھا ہوا ہے ادھیائے 2 کے اندر, بھیشم پراپ 26 میں لکھا ہوا ہے. جو وشنو کو اور شنکر کو اور جو ہے کرشن کو الگ الگ مانے گا, بھگوان کو اور ایشور کو الگ الگ تصور کرے گا, تصویر کرے گا, امیجنیشن لائے گا, تو پھر وہ آدمی سیدھا نرک لوک میں جائے گا. بات سمجھنے کی ہے, خیر مجھے اس میں جانا نہیں ہے.
سنلقی فی، ابھی یہ جو ہے رضوی اور اس کی ذریت اور ایکس مسلمز کو یہ آیت اس وجہ سے چبھ گئی کیونکہ ان کو ڈر لگ گیا کہ منافقین تو ہم بھی ہیں، اندر سے ہمارا ایمان بنا نہیں، اب مسلمانوں کا روب ان کے اوپر آ گیا۔ اب کیا ہوتا معلوم، ہمارے گھر کے پاس چورستے پر ایک آدمی تھا، تاڑبند چورستہ ہے حیدرآباد میں، وہاں پر ایک آدمی تھا، وہ بیچارہ جو ہے نا چیختا تھا، چلاتا، مار دیتا ہوں، کاٹ دیتا ہوں، کھاڑ دیتا ہوں، گاڑ دیتا ہوں بولتا تھا۔ لوگ سمجھتے تھے کئی کو چیخ رہا کی دالیا شاد سمجھتے تھے، تو اس کو بیچارے کو واقعی تھوڑا سا جو ہے اسکرو لوز تھا، لیکن اس کے خیال میں یہ تھا کہ لوگ میرے کو مارنے آ رہے ہیں، تو میرے کو مارنے آنے سے پہلے میں چیخ دیا تو لوگ میرے نام پہ نہیں آتے بول کے انہیں پہلے کا پہلے چیخنا شروع کر دیا۔ تو یہ منافقین کا وہی حال ہے کہ خود اندر سے کمزور ایسے ہو گئے، مسلمانوں کا روب ان کے اوپر ایسا پڑا کہ انہوں تلملا کے رہ نہیں سکے، کیونکہ مشرکوں کے ساتھ ملے ہوئے اندر سے، کیونکہ یہود و نصارہ کی ان کو چالیں پسند ہے، اس وجہ سے ان لوگوں نے پکارنا شروع کر دیا کہ یہ آیت ظالمانہ آیت ہے، کہتے یہ آیت ظلم ظاہر کر رہی ہے، کیونکہ ایک کا روب ایک کے اوپر ڈال رہے اللہ تعالیٰ۔ ارے اپنے ہی 4 بچے ہیں، ایک اچھا پڑھا لکھا بن کر کے اونچے عہدے پر پہنچ گیا، تو اب اس کے اونچے عہدے کو دوسرے بچوں سے کیسا تقسیم کریں گا باپ؟ ارے بولو نا، پاسبلٹیز ہے کیا؟ عقلی دلیل میں بھی تو آنا نا بھی دماغ میں، ایک آدمی کے 4 بچے ہیں، ایک ڈاکٹر بن گیا، باقی کے 3 کچھ بھی نہیں سیکھ سکے، اب باقی کے 3 یہ بول رہے ہیں بابا کو کہ تم جو ہے نا اس کو بڑا عہدہ دے دیے، وہ منزلت دے دیا اس کو ڈاکٹر، میں کیا انجیکشن دیا اس کو ڈاکٹر کا؟ ارے انہیں محنت کرا، وہ سیٹ پہ پہنچ گیا بھائی، تم آپ کو روکا تھا کیا؟ میں نہیں پڑھا تو بولا تھا کیا؟ تم نہیں پڑھے، تم جاہل رہے، تم گنوار رہے، میرا قصور کیا ہے؟ بولیں گا نہیں باپ۔ تو بعض لوگ جو یہ اعتراض کر رہے ہیں ان کا اعتراض ایسا ہی ہے، انہوں اپنا ایمان نہیں بنا سکے تو دوسروں لوگوں کے اوپر بھونکنا شروع کر دے رہے، ان کا روب ہمارے اوپر کہیں کو۔ تو تمہارے دل میں اصل چوری پکڑی گئی ہے کہ تمہارے دل میں روب ہے اصل مسلمانوں کا، تم ڈر کے مارے پہلے کا پہلے چیخ رہے ہو کہ کہیں تم پر کوئی بات نہ کہہ دے، ڈرا ہوا نہ کہہ دے تم کو کوئی، اس لیے پہلے کے پہلا چیخ کر دوسروں کو ڈرانے کی کوشش کر رہے ہو، الٹا لٹک گئے تو بھی ایمان والا اپنی جگہ سے نہیں ہلنے والا، یہ بات ذہن میں رکھ لو۔ تو یہاں پر اس آیت مبارکہ میں ان لوگوں کو اعتراض ہو گیا، اعتراض کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا، ایمان والوں کا روب کافروں اور مشرکوں کے دل میں کیوں ڈالے گئے؟ کافروں اور مشرکوں کے وہ اعتراض ایسا ہی ہے جیسے 3 بچے بول رہے باپ کو کہ پہلے کو ڈاکٹر کیوں بنائے ہوئے، انہیں محنت کرا، انہیں پڑھ لیا، اچھے مارکس لا لیا، باپ اس کو آگے بڑھا سکتا تھا بڑھا دیا، تم بھی پڑھ لیتے تو کیا دشمن تھا تمہارا باپ جو تم کو نہ پڑھاتا؟ تو تم نے اس لائن میں محنت نہیں کی، آگے نہیں بڑھا، تم کو کس نے روکا ہے مسلمان بننے سے؟ مسلمان بنو اور کافروں اور مشرکوں پر اپنا روب ڈال لو تم، اور روب کھلا ہوا ہے، ایسا نہیں، پوری دنیا میں اس کی مثالیں موجود ہیں، ہارنے کے باوجود۔ آپ کو میں بتاؤں، بیٹلز کے بیٹلز اتر رہے ہیں، فوجوں کی فوجیں اتر رہی ہیں، اور ایک مسلمان کٹا پڑا ہے، ہاتھ کٹ گئے ہیں، پیر کٹ گئے ہیں، اس کا وجود سے خون بہ رہا ہے، اور ان لوگ جو ہے نا دور سے ایسا چکر رہے ہیں، اس کو یوٹیوب پہ ہے، دور سے چکر رہے، تم خوف ڈال دیا اللہ نے ایمان والوں کا۔ ان لوگوں کو اتنی موٹی بات دماغ میں نہیں آئیں گی، اس کے ہاتھ کٹے ہوئے، اس کے پیر کٹے ہوئے، انہیں اٹھا بھی تو کیا کر لیں گا بول کے۔ ان لوگ سمجھے ہم لوگ یہ ویڈیو ڈال کے مسلمانوں کے دلوں میں ہیبت پیدا کر دیں گے، بلکہ اللہ جب جو ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، جب اللہ کے ساتھ مکاری کریں گے تو اللہ میاں بولے تمہاری مکاریاں پلٹا کے تم پہ جو ہے واپس کر دیتا ہوں میں، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، پھر اللہ تعالیٰ جب تمہارے مکر کو تم پر لوٹائیں گے تو پھر ایسا بہترین انداز میں لوٹائیں گے کہ تم دیکھتے رہ جائیں گے۔ تو کرتے لگا ایسے حرکتاں، پھنس جاتے، خود اپنے چال میں پھنس جاتے۔ تو انہیں جو ہے مسلمانوں کو کمزور بتانے کے لیے کیا تھا، لیکن اللہ اس کا الٹا اثر ڈال دیے، اور نیچے لکھنے والوں نے لکھا کہ کیسا خوف ہے ایمان والے کا کہ مرے ہوئے آدمی کو بھی ہاتھ لگانے سے پہلے گنوں سے اس کو ٹیسٹ کر رہے ہیں کہ زندہ ہے کہ نہیں ہے۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا ومأواہم النار وبئس مثوى الظالمین۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا پیار بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ بھائی تم مشرک بن کر کمزور اور مرعوب کیوں رہتے ہو، مسلمان بن کر کے تم بھی بارعب ہو جاؤ۔ اللہ نے تو یہ ان کے لیے بتایا نا کہ جو شرک کی حالت میں مر رہے ہیں، اللہ تو تم سے بھی پیار کرتا ہے، اس لیے چاہتا ہے کہ تم بھی بارعب بنو، تم بھی جو ہے وہ بھی کیا فرمایا آگے، وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، جو جہنم میں جانے والے ہو جہنم سے بچو، وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ، یہ جو ہے ظالموں کے لیے بڑا جو ہے نا برا ٹھکانہ ہے۔ کیوں جاتے ظالموں کے ٹھکانے میں کیوں جاتے؟ اب میں مثال سمجھا رہا ہوں آپ کو۔ ایک ماں جو ہے اپنے بچے کو آگ سے بچا رہی ہے، ارے بولو میرے ساتھ، کس سے بچا رہی ہے؟ آگ سے بچا رہی ہے ماں۔ کوئلوں میں ہاتھ ڈالنا چاہ رہا بچہ، اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ چمکتی ہوئی چیزیں سمجھ رہا ہوں، وہ کوئلوں میں ہاتھ ڈالنا چاہ رہا، ماں روک رہی، ماں روک رہی۔ اب انہیں سننے کو تیار نہیں ہے، جانے کو ہاتھاں گھسیٹ رہا، پیراں گھسیٹ رہا، تل ملا لے رہا، تو ماں اس کو کھینچ کے تھپڑا مار رہی۔ ارے بولو نا،
کھینچ کے تھپڑا ماری. اب باہر سے دیکھنے والے کیسی ظالم ماں ہے کہ بچے کو تھپڑا مار دے رہی. اب اس کی محبت ماں کی محبت کا لے جا کے چیر کے اس کو دکھائیں گے باہر کے لوگوں کو. ماں کو تو معلوم ہے میں اپنے بچے سے محبت کرتی ہوں. یہی حال بس اس آیت مبارکہ کا ہے. اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ میں جانے سے تم کو بچانا چاہ رہی اور اللہ کا پیار تم کو نظر نہیں آیا. اس کے اندر اللہ کا جو ہے غصہ نظر آ رہا ہے. اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم جہنم میں نہ جاؤ. وہ برا ٹھکانہ ہے وہاں نہیں جانا ہے. تم بارو بنو, تمہارا جو ہے اسٹینڈرڈ لیول مینٹین کرو. تمہارے کو اللہ تعالیٰ اٹھانا چاہ رہے اوپر. تمہارے دل کے اندر کمزوری ہے, تم احساس کمتری کا شکار ہے, الزام اللہ تعالیٰ پہ رکھ دے رہے. تم بھی بارو بنو نا بھائی. کون روکا تمہارے کو؟ ہم لوگ روکے کیا کرنا؟ لیکن نہیں تم بارو نہیں بن سکتے بول کے ایمان والے بن جاؤ. تمہارا روپ بھی پڑے گا غیروں کے اوپر. اپنے دل کی کمزوری کو مسلمانوں کے دلوں کو خراب کرنے کے لیے استعمال کرنا بےہودگی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. سمجھ میں آ گیا؟ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم عنقریب کافروں کے دلوں میں تمہارا روب ڈال دیں گے, کیونکہ انہوں نے اللہ کے ساتھ ان ہستیوں کو بھی شریک ٹھہرایا جن کے معبود ہونے کی اس نے کوئی جو ہے اس کے اندر ان کے اندر معبود ہونے کی کوئی صفت ہی نہیں ہے. اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے. یہ بات صاف ہے, ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے. جو لوگ نہیں مانیں گے. اچھا, اب یہاں پر معترضین اعتراض کرتے ہوئے یہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی جہنم میں ڈال دیتے کہتے ہیں. ارے بولو نا, ڈیتھ پینالٹی کہتے ہیں, جہنم میں ڈال دیتے کہتے ہیں, آگ میں جلا دیتے کہتے ہیں. جیسے ہمیں بتایا نا آپ کو ابھی کہ آگ سے ڈرایا اس وجہ سے گیا تاکہ تم اس سے بچ سکو. لیکن کوئی آدمی چھڑا کر کے آگ میں کودے, انہیں ظالم ہے یا روکنے والا ظالم ہے؟ ارے بولو نا پیارو. اللہ تو بول رہا رک جاؤ, تم چھڑا لے کے اس میں کود کے بول رہے اللہ آگ میں جلا رہا ہوں. وارے ظلم, اچھی زبردستی. تم جو ہے اللہ بول رہا وہ بھی سمسو ظالمین, یہ ٹھکانہ برا ہے پیارو, یہاں نہ جاؤ. یہ گندی جگہ ہے, غلیظ جگہ ہے, یا جانے سے جل جاتے ہیں, پریشان کن ٹھکانہ ہے, یا نکو جاؤ بول کے اللہ میاں بچا رہے ہیں اور تم چھڑا لے کے کود رہے ہیں اور کود کے بول رہے ہیں کیسا اللہ تعالیٰ ظالم ہے کہ انہیں ہمارے کو آگ میں ڈال دیا. تو بولو آگ چھڑا لے کے آگ میں خود کود جانے والا انہیں ظالم ہے یا تم کو بچانے والا ظالم ہے؟ ارے چھڑا لے کے خود آگ میں کود جا رہا, ارے خود آگ میں کودنے والا ظالم ہے کہ تم کو بچانے والا ظالم ہے؟ بولو نا. بچانے والا, ہاں بچانے والا جو ہے کیا ہے؟ تمہارے لیے مہربان ہے, ماں سمان ہے, میں ہمدردی کرنے والا ہے, محبت کرنے والا ہے. تم جو اپنے آپ کو گرا لے رہے لے جا کے, تم خود اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں. اللہ تھوڑی ظلم کر رہا تمہارے اوپر, اللہ تو تم کو بچانا چاہ رہا. کیوں بول رہا؟ اچھا اب بھی ڈال دیا کیا اٹھا کے تمہارے کو؟ نہیں ڈالے, ابھی وقت ہے نا تمہارے پاس, بدل جاؤ نا بھائی. اللہ میں روکنا چاہ رہے تم کو جہنم کے راستے پر جانے سے. ممتا اگر تم دیکھنا چاہو, پیار اگر تم دیکھنا چاہو, میں سمجھتا ہوں اس سے بہترین آیت پیار کی اللہ سے اس سے قرآن مجید میں آپ کو نہیں ملے گی. کتنا پیار ہے اس کے اندر بندوں کو. اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ میں تم کو بارو بنا دوں گا تم ایمان والے اگر رہو گے. اور پھر اور ایک بات, یہ کس سچویشن میں آیت اتری وہ بھی نہیں معلوم رہتا بیچاروں کو. احد کی شکست جب ہوئی تو کافروں کو اور منافقوں کو موقع مل گیا. ان لوگوں نے کیا کرنا شروع کرے, کانا پھوسیاں شروع کر دیے کہ بھائی دیکھو ہم لوگ پہلے بولے تھے مدینہ میں رہتے تو بچ جاتے تھے, ہمارا اتنا نقصان نہیں ہوتا تھا, فلاں نہیں ہوتا تھا, یہ نہیں ہوتا تھا. اب وہاں پر کیا ہوا, تو ان لوگوں کافروں کو مشرکوں کو موقع مل گیا تو ان لوگوں خوب کھیلنے لگے مسلمانوں کے ساتھ. تو اس سے کیا ہونے لگا, مسلمانوں کے دلوں میں ہلکی قسم کی ایک پسپائی کا احساس پیدا ہونے لگا. سمجھ رہے میری بات آپ؟ یہ آیت اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہمت بڑھانے کے لیے, کافروں اور مشرکوں کی اور منافقوں کی ان چالوں سے بچانے کے لیے اتارے سے. اس وقت کی کنڈیشن, یہ آیت کا شان نزول کیوں نازل ہوئی آیت وہ بتا رہا ہوں میں. احد کی شکست ہوئی تھی مسلمانوں کو, تو اس وقت میں شکست کے بعد لوگوں نے کانا پھوسیاں کی, مشرکوں نے اور منافقوں نے, کہ دیکھو گئے نا, سنے نہیں نہ بولے تو نقصان ہوا, فلاں ہوا, یہ ہوا بول کے ایک قسم کی ہیبت ڈالنے لگے مسلمانوں کے دلوں میں. دیکھو اپن جو ہے نا طاقتوروں کا مقابلہ نہیں کر سکتے, ہم تمہارے کو بول رہے سمجھا رہے تم کو. ایسا کر کے ان کے دلوں کو کمزور کرنے کی سعی اور کوشش کی. تو اللہ نے ان کی ڈھارس باندھنے کے لیے کہا کہ میں تمہارے رعب کو ان کے اوپر قائم کر دوں گا. یہ تمہارے دشمن ہیں, ان کی بات نہ سنو, اللہ تمہارا دوست ہے, اس کی بات سنو. یہ بات کہی گئی اس کے اندر, اس میں غلط کیا ہے بولو؟ ارے بھائی اس میں غلط کیا ہے؟ ایمان والے لڑ رہے ہیں اللہ کا دین لوگوں تک پہنچانے کے لیے, اسلام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے. وہ بھی سیلف ڈیفنس میں لڑ رہے ہیں, خامخواہ کے جا کے مارم توڑیاں نہیں کر رہے ہیں, جس کو بولے اس کے گلوں پہ چھریاں نہیں رکھ رہے ہیں, کسی کو قتل و غارت کی طرف خود بخود نہیں بلا رہے ہیں. ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ بھائی یہ اچھی چیز ہے, جس کو قبول کرنا ہے کر لو, نہیں کرنا ہے تو پھر فدیہ دے کے رہ لو, تمہاری مرضی ہے. لکم دینکم ولی دین, تمہارا دین تمہارے ساتھ, ہمارا دین ہمارے ساتھ. صاف اعلانات ہے قرآن مجید کے, لا اکراہ فی الدین, دین میں زبردستی نہیں ہے, دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. کہا کہ جب اس وقت یہ معاملہ ہو گیا تو اس وقت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تسلی اور ڈھارس باندھنے کے لیے یہ کافروں اور مشرکوں اور منافقوں کے اس بات کا جواب, چونکہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک ایک کو پکڑ کے بولنے سے رہے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے آیت اتار دی کہ مسلمانوں کو بولو کہ پریشان نہ ہو, ہم تمہارا روب کافروں اور مشرکوں پر ڈالیں گے. یہ ان کے لیے تھا جو اس وقت میں اس قسم کا گند مچا رہے تھے.
اب تم جو کافروں اور مشرکوں کو اللہ اس میں شامل نہیں کرے ان کو تم شامل کر کے مسلمانوں کے خلاف ورغلانے کی کوشش کر رہے ہو. یہ تمہاری تچھی حرکت کیا ہم نہیں جانتے؟ گرے ہوئے اچھا یہ حرکت کرا خود ہندوستان کے قانون کے جو دائرے میں بیٹھنے والے لوگ ہیں, ان لوگوں نے اس کی PIL کے اوپر لکھا کہ یہ انتہائی غیر سنجیدہ آدمی ہیں, غیر سنجیدہ آدمی ہیں, یہ 50,000 اس کو جرمانہ ڈالو بول کے بولے. کئی کو بولے ہوں گے کافروں کو مشرکوں کو سمجھ میں آ جا رہا کہ یہ بات وہ بات ہے ہی نہیں جو یہ لوگ نالائق اس جگہ فٹ کر رہے ہیں لا کے اس کو بولے. تو یہ ایکس مسلم جتنے ہیں یوٹیوب پہ چینل چلا رہے ہیں, سامنے آنے کی کسی کو طاقت نہیں, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ علماء کرام کے سامنے بیٹھیں گے 2 منٹ میں ان کی دھجیاں اڑ جائیں گی. ان کو فرض نماز کا طریقہ نہیں معلوم, غسل کا طریقہ نہیں معلوم, سنت نہیں معلوم, مستحب نہیں معلوم. یہ لوگ محققین بن گئے کہتے, ریسرچ کرے کہتے, اسلام صحیح نہیں دکھا کہتے, ادھر گئے کہتے. یہ سب چغل کے جو ہے نا الو کے پٹھے ہیں, چغت کے بچے. ان لوگوں کو کچھ پتا نہیں ہے دین کا, اسلام کا کچھ بھی پتا نہیں, الو کے پٹھے یہ لوگ. یہ بات سمجھ لو. تو اس وقت میں وہ جب جنگ ہوئی تھی, وار ہوئی تھی, اس وقت میں مسلمانوں کو شکست ہوئی تھی, تو اس شکست کا فائدہ اٹھا کر کفار و مشرکین اور منافقین مسلمانوں کے دلوں کو کمزور کر رہے تھے, تاکہ آئندہ وار میں جانے سے, دیگر جو ہے حملے کرنے سے بچانے کے واسطے, رکانے کے واسطے, اسلام کو کمزور کرنے کے واسطے سازش رچ رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ایسا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, ہم تمہارا رعب ان کے دلوں میں ڈال دیں گے. تم کم ہو, تمہارے ساتھ ہم ہیں, تعداد میں تم کم ہو, طاقت میں تم کم ہو, لیکن تمہارے ساتھ ہمیں تم کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. یہ بات کہی گئی اس کے اندر. اور اس وقت کی جنگ کے لیے یہ بات تھی. ہر کافر و مشرک کو خامخواہ کے ڈرا لیتے پھرنا, اسلام نہ اس کو پسند کرتا ہے, نہ کوئی ایسا جو ہے نا چاہت اپنے دل میں رکھتا ہے. اگر ویسا ہوتا تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہزاروں غیروں کو اپنے سینے سے لگا رہے ہیں. ارے بھائی اگر دشمنی ہوتی تو پھر دشمنی نبھاتے, ڈراتے دھمکاتے ان کو نہیں. کہیں بھی ایک بھی جنگ میں آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ جہاں پر مسلمانوں نے خامخواہ کے کسی کو ڈرایا ہو. ایک جنگ نہیں ملتی آپ کو ایسی. 22 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کرنے والا سلطان حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی ان کے کپڑے دیکھ کر فلسطین کے جو رہنے والے, جو اس وقت کے شہنشاہ تھے, راجا تھے اور اس وقت کے بادشاہ تھے, ان لوگوں نے صرف حلیہ دیکھ کر چابیاں لا کر کے دے دی اور کہا کہ ہمارے بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ جو آئے گا اس کو فتح کرنے کے لیے اس کے کرتے پر 17 پیوند ہوں گے. ہم نے تمہارے پیوند گن لیے ہیں, تمہارے کرتے میں 17 پیوند ہیں, چابی تم رکھو, ہم تم سے جیت نہیں سکتے. اسلام کی جنگیں ایسی جیتی گئی. ہسٹری نکال کے دیکھ لو نا بھائی, ہم جھوٹ بول رہے ہوں گے, پوری دنیا جھوٹ بولتی کیا؟ ہسٹری کے اندر لکھا ہوا ہے 17 پیوند گن کر عمر رضی اللہ عنہ کے لوگوں چابیاں لا کے دے دی کہ تم سے ہم جیت نہیں. ایسی ہوئی جنگیں. 22 لاکھ مربع میل کا حکمران جا کر کے جو ہے باغ کے اندر اینٹ سر کے نیچے رکھ کر کے سو رہا ہے. کوئی ایسا لا کر کے بتا تو دو مجھے نا. یہ اسلام کے جو بہادر تھے, ایسا ہی روب اللہ نے ان کا نہیں ڈالا تھا لوگوں کے سینوں پر, کیونکہ ان کو دنیا اور مال و منال سے کچھ لینا دینا ہی نہیں تھا. بہرحال تو اس وقت کی بات ہے, اور آپ لوگوں نے جواب اچھی طریقے سے یاد دہانی کر لی کہ نہیں کر لی؟ اب سمجھ لو. یہاں پر یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اگر اپنے علاقوں میں اگر کہیں وار چل رہی ہو, جنگ چل رہی ہو, تو اپنی طاقتوں کا اظہار کرنے کا موقع بین الاقوامی قانون کے دائرے میں جائز ہے, تاکہ سامنے والوں کو فورسفلی سمجھایا جا سکے کہ بھائی ہمارے پاس اتنی طاقت مضبوط ہے, ہمارے سے نہیں لڑ سکتے, خاموخواہ کے جنگ مت کرو. یہ بتانا سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ تو اگر اس دور میں بھی آپ اس کی مثال دیکھنا چاہ رہے ہیں تو آپ دیکھ لو. جو ہے اسرائیلیوں نے نہیں بتائی اپنی طاقتیں, ہاں, اور جلنا بھننا مرنا اور اس قسم کی چیزیں تم کو جو ہے آگ لگتی ہیں, جہنم والی لگتی ہیں. تو پھر آپ سوچو ذرا ایک موٹی مثال کے ذریعے سے کتنے لوگوں کو اسرائیلیوں نے زندہ جلا دیا. بولو, جلایا کہ نہیں جلایا؟ فلسطین میں, غزہ میں, حماس میں کتنے لوگوں کو زندہ جلا دیا گیا, گھروں کے اندر جھلس کے رہ گئے. کسی کا ہاتھ جل گیا, کسی کا پیر جل گیا, آگ ہی آگ, ساری جگہوں پر آگ ہی آگ پھیلا دی. معصوم بچے جلے ہوئے ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں. لیکن پھر بھی بین الاقوامی کے نزدیک وہ لوگ مجرم نہیں ہیں, کیونکہ ان لوگوں نے اپنے فائدے کے لیے ایک ایسا قانون بنا لیا کہ جنگ میں مرنے والوں کا شمار قتل میں اور مرڈر میں شمار نہیں ہوتا, وہ جو ہے نا عدلے میں بدلہ ایسا ہوتا, بس یہ جنگ اور وار کے اندر یہ جائز ہے بول کے لکھ لیا. ان لوگوں بین الاقوامی قانون ہے, وہ باقاعدہ میں لکھا ہوا ہوں اس کے اندر. آپ لوگوں کو انشاءاللہ ملے گا جب قرآن, جب یہ آیتیں مکمل ہو جائیں گی تو انشاءاللہ مسودہ ایک جگہ کریں گے, جب میں دوں گا باقاعدہ اس کے اندر میں نے لکھا ہے صاف الفاظ میں, نیشنل لا کیا ہے, انٹرنیشنل لا کیا ہے, بین الاقوامی لا کیا ہے, اس کے اندر میں نے لکھا ہے صاف انداز میں. یہ بات ذہن میں رکھی جائے. جل رہے ہیں تو اب یہاں پر تم اپنے دفاع میں کسی کو جلانا کوئی جو ہے نا معیوب کام نہیں سمجھتے ہو, حالانکہ صاف انداز میں جو ہے
لوگوں کو قتل و غارت میں تم جھونک چکے ہو، جلا چکے ہو لاکھوں لوگوں کو، لیکن تمہارے پاس قانون ہے، تم نے اپنے ہاتھوں میں قانون رکھا اور اپنے آپ کو انسانیت کے مرتبے پر بھی فائز رکھا ہوا ہے۔ جا رہے ہیں وہاں پر، اور وہ آخرت میں جا کے جلنا تو دور کی بات، دنیا میں لوگوں کو جلا دے رہے ہو۔ لوگ آپ جہنم کی آگ سے بچنے کی بات کر رہے ہیں، وہ لوگ دنیا میں لوگوں کو جہنم میں پہنچا دیے ہوئے، دنیا لوگوں کی جہنم بنا دیے سو ہے۔ اچھا بیچارہ گیا بھی تو ایسی جگہ گیا کہ جہاں پر آخرت کی یعنی جو ہے یہاں سے برزخ کے طرف جانے کی جو لائن ہے وہ خود جلنے سے شروع ہوتی ہے۔ ارے نہیں ہے، مسلمان کو تو بھی بیچارے کو کفنا کے تجہیز کر کے تکفین کر کے لے جا کے عزت سے آبرو سے دفناتے۔ اب اس نے جو ہے باقاعدہ پیپر رجسٹرڈ کروایا، رضوی اور اس کی ذریت نے پیپر رجسٹرڈ کروا لیا کہ ہم کو مسلمانوں کی طریقے سے نہ دفنایا جائے بلکہ ہم کو کیا کر دیا جائے، بولو جلایا جائے۔ جس جلنے سے تم جو ہے تمہارا وہ بھی سمجھ، اللہ میاں بولے نا جہنم میں جلا دے تم بول کے، تم یہاں پر جلنے کو دیکھ کر ادھر گئے اور وہاں سے تمہاری اسٹارٹنگ ہی جلنے سے ہو رہی۔ ارے بابا عقل میں آنے والی بات ہے کہ باہر کی بات بول رہا ہوں میں؟ عقل میں آنے والی بات ہے نا۔ تم بچنے گئے آگ سے اور تمہاری جو ہے باڈی کو وہاں پر سب سے پہلے جو ہے آگ کے جو ہے نا حوالے کیا جا رہا ہے، نار کے حوالے کیا جا رہا ہے، تمہاری اسٹارٹنگ پیٹی آگ ہے تمہارا۔ اب میں بولا تو پھر منہ کھولا تو اچھا نہیں رہتا، لیکن نرک لوکا بول کے جو ہے نا باقاعدہ مہا بھارت میں ایک پورا جو ہے پرویدان ہے، پورا اس کے اندر نرک لوکا کے اندر کیسا تلتے، کیسا بھونتے، مرغی کیسا، چکن کیسا، مٹن کیسا، سب ہے اس کے اندر۔ نرک لوکا اٹھا کر کے مہا بھارت میں پڑھ لو آپ، میں لکھا ہوں اس کے اندر احتیاطاً، لیکن میں آپ کو صرف اشارات میں اس وجہ سے بتا رہا ہوں تاکہ آپ سمجھ لو کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جہنم بولے تو بہت سخت چیز لگ رہی ہے آپ کو، تو نرک بولنا اچھی چیز ہے کیا؟ نرک لوکا بول کے باقاعدہ ان کے پاس بھی جہنم کا پورا پرویدان ہے، پورا سسٹم ہے ان کے پاس بھی، جلانے کا، بھوننے کا، تلنے کا، کڑھائیوں میں ڈالنے کا، کب فرائی کریں گے، کب تلیں گے، کب بھونیں گے، سب پورا لکھا ہوا ہے اس کے اندر۔ مہا بھارت کا جو ہے آپ نے نرک لوکا نکال کے پڑھ لو آپ۔ بہرحال بچنے گیا تھا آگ سے اور اس کی شروعات ہی آگ سے ہو گئی۔ ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے پیارو؟ کاش تم سمجھ جاؤ۔ ہاں ہو گیا ٹائم، ارے تیری کی تو کیا کروں جی بھائی، اللہ کریم مجھے اور آپ کو بات سمجھا دے۔ تو پیارو یہ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ینزل به سلطانا ومأواہم النار وبئس مثوى الظالمین۔ اس کا میں صاف صاف ترجمہ آپ کو سنا دیتا ہوں۔ سنلقی کے معنی ہے القی، القی سے نلقی ہے، اس جمع متکلم ہے، اس میں اللہ فرماتے ہیں ہم ڈالیں گے فی قلوب الذین کفروا، ان کے دلوں میں جنہوں نے کفر اختیار کیا، کیا ڈال دیں گے؟ الرعب، رعب ڈال دیں گے، بما اشرکوا باللہ، اس سبب سے کیونکہ انہوں نے اللہ کے ساتھ کسی اس کے غیر کو شریک کیا ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اللہ کے ساتھ کسی غیر کو انہوں نے شریک کیا ہے، ما لم ینزل به سلطانا، جن کے اس کے جو ہے اس کے ساتھ ٹھہرانے کی حالانکہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی، کوئی سند نہیں تھی، کوئی دلیل نہیں، کوئی سند نہیں، بغیر دلیل کے تم نے کسی اور کو خدا کے ساتھ شریک کر دیا، اس وجہ سے اللہ نے بھی مسلمانوں کا رعب تمہارے دلوں میں ڈال دیا۔ ومأواہم النار، اور یہ برا ٹھکانہ ہے، بچنا چاہتے ہو بچ جاؤ، تم کو کیا زبردستی اللہ جہنم میں نہیں ڈالنا چاہ رہا، تمہارے کو رستہ بتا رہا کہ بھائی یہ آگ کا رستہ ہے، جہنم میں جانے کا رستہ ہے، میں تم کو اس سے روکنا چاہتا ہوں، چھڑا لے کے کودیں گے تو تم ظالم ہیں، میں تو ظلم نہیں کرنا چاہ رہا ہوں۔ وما انا لیس بظلام للعبید، اللہ ظالم نہیں ہے اپنے بندوں کے لیے، یا مسلمان بندے نہیں بولے اللہ تعالیٰ، للعبید بولے، بندوں کے لیے میں ظالم نہیں ہوں، چاہے وہ بندہ مسلمان ہو، کافر ہو، مشرک ہو، جو کرے گا اپنے اعمال کے بلبوتے پر بھگتے گا۔ وما انا لیس بظلام للعبید، اللہ فرما رہے وبئس مثوى الظالمین، سن لو کہ اگر ظلم کرتے رہو گے اور ظلم کا نتیجہ پھر جہنم ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے، پیارو وہاں جانے سے بچ جاؤ، یہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اور وہ جو ہے نا دوزخ کا جو ٹھکانہ ہے، اور میں نے دلیل آپ کو بتا دی کہ یہ اس وقت کی کنڈیشن کے اعتبار سے، اس وقت جو کافر اور مشرک جو ہے منافقین مسلمانوں کے دل میں وہ جو ہے دوسری طاقتوں کا رعب ڈالنا چاہ رہے تھے تاکہ مسلمان یہ وارز سے رک جائیں اور اپنے گھر میں بیٹھے رہیں اور اسلام کا اور دین کا کام نہ کریں اور تبلیغ نہ کریں اور دین کی اچھی باتیں لوگوں تک نہ پہنچائیں۔ اس کو شرارتاً روکنے کے لیے ان لوگوں نے بدماشی کی اور مسلمانوں کے دلوں کو پسپائی کی طرف، جھکانے کی طرف لے جا رہے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈھارس باندھتے ہوئے یہ جملے کہے کہ ہم تمہارا رعب ان پر ڈال دیں گے، تم کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ تو اس سے ریلیٹڈ یہ آیت ہے، نکال کے اب تو فٹ کر لے رہا، تو مطلب یہ ہے کہ تو بھی انہی منافقین میں سے ہے جو اس وقت میں جو مسلمانوں کی برائی چاہتے تھے، باقی لوگوں کو نہیں ہے، اس کے اندر شماری نہیں کرے۔ جس کے دل میں چور ہے انہیں چچکتا، جس کے دل میں چور نہیں ہے مسلمانوں کے خلاف، تو پھر آپ دیکھو کہ کئیوں لاکھوں غیر مسلموں کو مسلمان سینے سے لگا رہے ہیں۔ ارے بولے لگا رہے ہیں کہ نہیں لگا رہے؟ مہا کنبھ میں آپ لوگوں نے دیکھا
کہ ہزاروں لاکھوں ایکڑ کے اوپر جو ہے باقاعدہ کم کیا گیا، فلاں کیا گیا، بہت جو ہے نا ہوش ربا جو ہے قلعے بنائے گئے، فلاں کیا گیا، ایک ایک پنڈت کو ایک ایک ایکڑ کا ٹینٹ بھی دیا گیا بعض بڑے پنڈتوں کو، اور جو ہے چودھریوں کو اور جو ہے دلتوں کو اور بچھڑے سماج کے طبقے کے لوگوں کو ایسی گندی جگہ پر چھوڑ دیا گیا نہانے دھونے کے لیے کہ جہاں پر جا کر پاپ دھونا تو بہت دور کی بات، الٹا بیماریاں لگ کر کے آ رہی ہیں۔ یہ جو ہے نا نیوز کی رپورٹ ہے باقاعدہ، سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ اب یہاں پر جو ہے مہاکمبھ کے اندر وہ کوئی جو ہے نا پنڈت بلا کے بیچاروں کو سینے سے نہیں لگایا، لیکن قربان جائیں ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کہ ہمارے نبی کی سکھائی ہوئی تعلیمات کی وجہ سے مسلمانوں نے ٹھنڈ میں ٹھٹرتے ہوئے غیر مسلم بھائیوں کو مسجدوں میں پناہ دی ہے۔ اگر سوشل میڈیا نہ ہوتی نا تم تک یہ خبر نہیں آنے دیتے تھے وہ لوگ، یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے ہم لوگ جان گئے، ورنہ انٹرنیشنل میڈیا پہ نیشنل میڈیا پہ خالی اگر ان کے ایک آدمی کتے کو بسکٹ کھلایا تو انٹرنیشنل لیول پہ لے جاتے اس کو، اور مسلمانہ جو ہے ہزاروں غیر مسلم بھائیوں کو اپنے سینے سے لگا کر ان کی بھوک مٹا رہے ہیں، ان کی پیاس مٹا رہے ہیں، ان کو ٹھنڈ سے ان کو آرام دے رہے، اپنی مسجدوں میں ان کو جگہ دے کر کے ان کو اوڑھنے اڑا کر کے خود اپنی نماز صحن مسجد میں پڑھ رہے ہیں۔ کاش تم اگر تمہارے دل میں مسلمانوں کا خوف نہ ہوتا، روب نہ ہوتا، تو تم جو ہے چوری کرنے کے بجائے ماں کے لال ہوتے، تم دکھاتے یہ یوٹیوب پر، تمہارے چینلوں پر نیشنل میڈیا پر دکھاتے تم اس کو۔ بغیرت لوگ ہیں، خود اپنی شرمندگی چھپائے نہیں چھپتی ان سے۔ ارے تم اپنے سینے سے لگا دیتے، ایک اور موقع تھا تمہارے پاس کہ تم اپنے ہی بھائیوں کو اپنے سینے سے لگا کر بتا دیتے کہ ہم کسی کو کمزور نہیں سمجھتے، خالی الفاظ کی حد تک، لوگوں کو ورغلانے کی حد تک، دیش کے اندر بدامنی پھیلانے کی حد تک تم کو جو ہے سب ہندو ایک نظر آتے ہیں۔ جب تم کو اپنے ٹینٹ میں اپنی آسائشوں میں ان کو شریک کرنے کی بات آتی ہو تو پھر وہاں پر تم ان کو سینے سے لگانے کو تیار نہیں، پھر وہاں پر ہمارے مسلمان بھائیوں کو آگے آنا پڑتا ہے، حالانکہ تم نے ان کو وہاں گھسنے نہ دیا، ایک دکان لگانے نہیں دی۔ اچھا ہوا کہ تم نے یہ کام کیا، اگر تم ان کو موقع دے دیتے تو سارے الزام تم نے مسلمانوں پہ دھر دیتے، وہاں سلنڈر کے پھٹنے کو تم مسلمانوں پہ دھر دیتے، وہاں پر بھگدڑ کو تم مسلمانوں پہ دھر دیتے، وہاں پر ڈوب کر جو بیماریاں پیدا ہوئی اس کو تم مسلمانوں پہ دھر دیتے۔ یہی تو کام ہے تمہارا۔ کیسا روب اللہ نے تم پر ڈالا ہے، دیکھ لو تم آنکھیں کھول لو مسلمانوں، یہ آیت غلط ہو تو بتانا مجھے۔ جن کے دلوں میں چور ہے آج بھی، یہ ان کے لیے بتا رہا ہوں، سب سناتنی بھائیوں کے لیے یہ بات نہیں ہے، ہزاروں غیر مسلم بھائی بھی ایسے ہیں، جیسے ہمارا دل ان کے لیے صاف ہے ویسے ہی ان کا دل بھی ہمارے لیے صاف ہے۔ یہ بدبخت قسم کے چند جو ہے تعصب پسند لوگ جو ہندوستان کو پر امن رہنے دینا نہیں چاہتے، وہ لوگ یہ انگلیاں کر رہے ہیں، یہ اعتراضات کیوں اٹھا رہے ہیں؟ کیونکہ معلوم ہے کہ مسلمانوں کی ایک ہی کمزوری ہے، وہ ہے قرآن، اللہ اور اس کا رسول، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ دو چیزوں کو چھیڑے تو لگا جو ہے نا اڑ جاتے، بھڑک جاتے، بپر جاتے، ان کو ستانا انگلی کرنا بولے تو لگا جو ہے نا یا تو قرآن کو چھیڑتے یا رسول اللہ کو چھیڑتے۔ صحیح بول رہا ہوں کہ غلط بول رہا ہوں؟ مہاکمبھ کے اندر جا کے دیکھو آپ، مسلمانوں نے اچھا کیا، مسلمانوں نے الحمدللہ نبی کی تعلیم کو صحیح جگہ پر استعمال کیا۔ کیا ہو جاتا ہے ایک دن کے لیے اگر ہمارے بھائیوں کو تھوڑی راحت رسانی کا سامان ہو گیا تو کیا بری بات ہے؟ ہاں چلو کچھ ناپاکی لگ بھی جائے، اگر ان کی ناپاکی کی وجہ سے یا کچھ ان کے کپڑوں پر گند لگا ہوا ہے وغیرہ، دھو لیں گے، صاف صفائی کر لیں گے، لیکن ہم نفرت نہیں کر سکتے ان سے، ہم ان سے نفرت، ہمارے نبی تو سکھائے نہیں ہے۔ میں نے پرسوں بھی کہا تھا آپ لوگوں کو کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انسانیت سے کوئی عظیم ذات کا نام ہے، انسانیت تو میرے نبی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑی رہتی ہے کہ آقا ہم کو بھی انسانیت سکھا دو، قسم لے لو آپ میرے سے۔ ارے چھوٹوں کو سینے سے لگانے کا ہنر دیکھو تم اسلام کے اندر، حضور کا سکھایا ہوا ہنر بتا رہا ہوں۔ دیکھو بلال حبشی کون تھے؟ ارے بولو جلدی جلدی بولو، وقت ختم ہو گیا ہے، میں بونس میں بول رہا ہوں آپ لوگوں سے، جلدی جلدی بولو۔ بلال حبشی کون تھے؟ غلام تھے، غلام تھے کہ نہیں تھے؟ پہلے جو ہے عتبہ کے، شیبہ کے اور جو ہے کفار و مشرکین کے غلام رہے، بعد میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کے ماروں کو نہ سہ کر کے، برداشت نہ کر سک کر کے ان کو خرید کر کے آزاد کیا۔ غلام ہیں، کالے ہیں، حبشی ہیں، اور لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی موجودگی میں، ابو بکر رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں، عمر رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں، عثمان رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں، اور علی رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں، عبد الرحمن ابن عوف کی موجودگی میں، حسن و حسین کی موجودگی میں، تمام اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مقدس جماعت، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر موجود ہے، اور بلال سے کہہ رہے ہیں بلالا کعبے کی دیوار پر کھڑے ہو کر اذان کہہ دے۔ سب نیچے کھڑے ہوئے ہیں، غلام کو اوپر چڑھا کر کے بتایا اسلام جو ہے سربلندی کا نام ہے، غریبوں کو اور مسکینوں کو اور غلاموں کو سینے سے لگانے کا نام ہے۔ اب بولو انسانیت ہوتی خالی تم سر پہ ہاتھ رکھ کے ان کو وہاں بازو کھڑا کر لیتے تب بھی انسانیت مکمل ہو جاتی، لیکن میرے نبی تو کیا ہیں؟ انسانیت سے، ارے بولو نا، انسانیت سے کوئی اعلیٰ ذات کا نام ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انسانیت بھیک مانگتی ہے، آقا ہم کو انسانیت سکھا دیجیے، ہیومینٹی سکھا دیجیے۔ وہ ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔
ان کی تعلیمات لینے والوں نے آج بھی اپنے کردار نبھائے، ٹوٹے پھوٹے صحیح لیکن ہے ہم ہمارے نبی کے عاشق، چھوٹی پھوٹی محبتیں صحیح لیکن ہم نبھائیں گے ہم ہمارے نبی سے وفا انشاءاللہ العزیز، اور عمل کر کے بتائیں گے غیروں کو کہ ہمارے قرآن میں کوئی ایسی بات نہیں جو کسی کے لیے ہانی اور نقصان کا سبب ہو، نہ ہمارے احادیث میں ایسی کوئی بات ہے جو کسی کے لیے تکلیف کا باعث ہو۔ اور سنویدھان بھی میں نے لائے ہیں، میں نے جو ہے باقاعدہ دفعات بھی لکھ کر کے لایا ہوں کہ اگر کوئی جو ہے کہیں پر غلطی کرتا ہے، مثال کے طور پر اگر کوئی پرسن if anybody involved in serious illegal جو ہے نا illegal services کے اندر اگر ہے تو آپ دیکھیں ڈیتھ پینالٹی ہے ہندوستان کے قانون میں۔ آپ اپنے دیش کی تحفظ کے لیے سیویئر انلیگل جو ہے ایکٹیویٹیز میں کسی کو مبتلا دیکھتے ہو تو تم اسے ڈیتھ پینالٹی دیتے ہو۔ جب تم اپنے سسٹم کو مضبوط رکھنے کے لیے قانون بنا سکتے ہو، کسی کو جان سے مار سکتے ہو، وہ سارے برہمانڈ کا خالق اور مالک، وہ ساری سرشٹی کا کرتا دھرتا، اگر انہیں قانون بنایا تو تم کو چھپ رہا کیوں گئی؟ تم اپنا ملک بنانے کے لیے قانون بنا سکتے ہو اور اس کو تم صحیح سمجھ سکتے ہو اور اس کو غلط ماننے والوں کو تم غلط سمجھتے ہو، تو پھر وہ سارے جہاں کو بنانے والا مالک اس نے اپنا ایک قانون اتارا ہے تو تم کو تکلیف کیا ہے؟ ایسے میں نے بہت سارے لاز اس کے اندر لکھے ہیں۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے، اللہ قرآن اور سنت کو سمجھنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائیں، ایسے ظالموں سے امت مسلمہ کی اور نوجوانوں کی حفاظت کرے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔